أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ سورة الانبیاء میں مقصد تھا نفی الشرک فی الدعاء بأحوال الانبیاء علیہم السلام۔ شرک فی الدعاء کی نفی کی جاتی ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر یہ کوئی ہستی ایسی نہیں کہ اسے پکارا جائے اپنی حاجتوں میں۔ وہ برگزیدہ مخلوق بھی اپنی حاجتوں میں اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں اور اللہ ہی سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ سورت 6 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول آیت نمبر 1 سے 15 تک، جس میں تخویف اخروی، تخویف دنیاوی اور قرآن سے اعراض ذکر کیا گیا، زجر دیا گیا قرآن سے اعراض پر اور پیغمبر سے اعراض پر، اور ترغیب الی القرآن دیا گیا آیت نمبر 10 میں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ پھر دوسرے باب میں زواجر دیے گئے مشرکین کو، رد کیا گیا مشرکین کے آلہہ ارضیہ اور سماویہ دونوں پر کہ انہوں نے زمینی الہ چنے ہیں اور آسمانی الہ چنے ہیں، تو جو آسمان میں جو فرشتے ہیں اور مخلوق ہیں تو وہ بھی اللہ کے سامنے عاجز ہیں، اور قرآن مجید نے ان کی عاجزی ذکر کی۔ دلیل نقلی پر یہ قرآن مجید نے پیغمبروں سے، سب پیغمبروں سے دلیل ذکر کی آیت نمبر 25 میں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ جتنے پیغمبر آئے ہیں ہر پیغمبر کو میں نے یہی وحی کی ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ اب یہاں سے تیسرا باب ہے، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 47 تک۔ یہ تیسرے باب میں توحید پر دلائل عقلیہ ہیں، زجر دیا گیا ہے منکرین رسالت کو، زجر بانکار القیامت۔ اس باب میں مقاصد اربعہ وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ توحید پر دلائل عقلیہ ہیں اور بیان ہے مقاصد اربعہ کا، یعنی توحید، رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرہ۔ مبلغ کو تسلی دی جاتی ہے اور تخویف ہے منکرین کو۔ یہ پہلے ان چند آیات میں دلائل عقلیہ ہیں۔ دلائل عقلیہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جگہ جگہ درس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ذکر کرتا ہے، بالخصوص توحید پر۔ توحید پر 3 قسم کے دلائل یہ ذکر کیے جاتے ہیں، دلیل عقلی،
دلیل نقلی اور دلیل وحی، کہ اگرچہ یہ قرآن مجید کی ہر آیت یہ وحی پر مشتمل ہے، لیکن دلیل وحی ہم اسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر کسی آیت میں کسی دلیل کی نسبت وہ اللہ اپنی طرف کرے، باقاعدہ وحی کے الفاظ لائے جائیں اور اللہ اپنی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ کرے، تو اسے ہم دلیل وحی سے تعبیر کرتے ہیں۔ دلیل عقلی، پھر دلائل عقلیہ، یہ مزید 3 قسم پر ہیں۔ ایک ہے دلیل عقلی محض، یعنی وہ دلیل عقلی کہ جس میں مخاطب سے نہ تو اعتراف کا لینا مقصود ہو، نہ اسے چپ کروانا مقصود ہو، بلکہ صرف محض دلیل عقلی ہو۔ جیسے یہاں پہ جو دلائل عقلیہ یہ ذکر کیے گئے ہیں، تو یہ نہ تو اعترافی ہیں اور نہ مسقط للخصم ہیں، نہ دلائل الزامیہ ہیں، دلائل عقلیہ الزامی۔ دوسری قسم دلیل عقلی ہے دلیل عقلی اعترافی، کہ جس میں مخاطب سے اعتراف لینا مقصود ہو، دلیل ایسی پیش کی جائے کہ اس سے یہ اعتراف کروانا مقصود ہو اور وہ اعتراف کرے، تو وہ دلیل عقلی اعترافی ہے، کہ اس میں مخاطب پر یہ حجت یہ تمام کی جاتی ہے کہ اس دلیل کو تو تم بھی مانتے ہو، تو جب اس دلیل کو تم مانتے ہو تو پھر اللہ کو توحید میں، اللہ کی عبادت میں یہ اللہ کو یکتا کیوں نہیں سمجھتے، پھر شرک کیوں کرتے ہو۔ اور دلیل عقلی الزامی یا مسقط للخصم، جس میں مخاطب کو چپ کروانا مقصود ہو، خاموش کروانا مقصود ہو، اور اسے ملزم کرانا مقصود ہو، تو یہ دلیل عقلی الزامی ہے، تو ہم جگہ جگہ اس کا اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دلائل عقلیہ ہیں توحید پر۔ اولم یر الذین کفروا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ہمارے درس میں شروع سے ہم یہ قاعدہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ قرآن مجید میں جو لفظ کفرو ہے اور جو لفظ آمنو ہے، تو آمنو اور کفرو بعض لوگ تو اس کا مبہم معنی کرتے ہیں، عام طور پہ اس کا مبہم معنی کیا جاتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے کفر کیا، لیکن ہم اس کا مبہم معنی نہیں کرتے، چونکہ ہم ہر صورت کا مقصد ذکر کرتے ہیں اور آیت کا جو سیاق اور سباق ہے، تو اس کے مطابق تو آمنو میں جو صورت کا مضمون ہوتا ہے یا جو ماقبل میں مضمون ذکر ہوا، تو ہم کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے ماقبل مضمون پر، جنہوں نے کفر کیا ہے ماقبل مضمون سے، تو ہم باقاعدہ اس کا تعین کرتے ہیں، یہ تاکہ ذہن میں معنی جو ہے وہ واضح طور پر بیٹھ جائے۔ کہ اب آپ جب معنی کرتے ہیں کفرو کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، کیونکہ درس میں یہ کافی نئے ساتھی جو ہیں وہ آ چکے ہیں، تو جو پہلے سے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جگہ جگہ ہم اس معنی کی، اس قاعدے کی وضاحت کرتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ آمنو میں صورت کے مقصد کی طرف یا ماقبل کا جو مضمون ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے، کہ جنہوں نے یہ ماقبل مقصد یہ مانا، اور کفرو میں اشارہ کہ جنہوں نے ماقبل مضمون سے انکار کیا۔ جیسے یہاں پہ ہے اولم یر الذین کفروا، یہ آیا نہیں دیکھتے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے، تو ماقبل میں کیا گزرا؟ ماقبل میں توحید گزرا، جیسے آیت نمبر 25 میں، اور بار بار توحید کی باتیں اور رد شرک گزرا۔ تو جو لوگ توحید سے انکار کرتے ہیں تو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ اور یہاں پر یہ ادلہ عقلیہ ہیں توحید پر، یہ اولم یر الذین کفروا، کفروا عن التوحیدی، یہ انکروا عن التوحیدی،
جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے، کیا نہیں دیکھتے ان السماوات والارض کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقن تھے، یہ دونوں رتقن بند تھے، یہ دونوں رتقن ملے ہوئے۔ رتق اور فتق یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ یہ کانتا رتقن تھے، یہ دونوں ملے ہوئے، ففتقناہما تو ہم نے الگ کر دیا ان دونوں کو۔ یہ دونوں یہ بند تھے، ففتقناہما تو ہم نے الگ کیا ان دونوں کو۔ ویسے عام طور پہ تو مفسرین یہی معنی کرتے ہیں کہ کانتا رتقن یہ دونوں بند تھے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، یہ تو آسمان سے یہ اوپر سے بارش نہیں برستی تھی، نیچے زمین اپنا سبزہ نہیں اگاتی تھی، اور زمین سے کوئی چیز اگتی نہیں تھی۔ یہ تو اللہ نے دونوں کو کھول دیا، یہ اوپر بادلوں سے بارش پانی برسایا اور نیچے زمین کو زمین میں برکت ڈالی، زمین کو کھول دیا، کھیتی باڑی کے لیے زمین کو کھول دیا اور اس سے سبزہ اگنے لگا۔ تو کانتا رتقن تھے یہ دونوں بند، ففتقناہما تو ہم نے کھول دیا ان دونوں کو۔ یا رتقن بعض مفسرین معنی کرتے ہیں کہ کانتا رتقن تھے یہ دونوں رتقن عدم۔ دراصل جب چیز آپس میں ملی ہوتی ہے تو وہ عدم ہوتی ہے، وضاحت کرتا ہوں۔ تو کانتا رتقن تھے یہ دونوں عدم یعنی نہیں تھے، موجود نہیں تھے، تھے یہ دونوں غیر موجود۔ ففتقناہما تو ہم نے الگ کیا انہیں، یعنی ہم نے وجود بخشا انہیں۔ کیا مطلب؟ مثلا کہ ایک بڑا پیڑ ہے، ایک تنا ہے درخت کا، کہ اب اسی پیڑ اور اسی درخت کے تنے میں میز جو لکڑی سے بنتا ہے، تو یہ میز حالانکہ یہ اسی لکڑی سے بنتا ہے، لیکن جب تک کہ یہ میز کی یہ لکڑی اس سے الگ اور علیحدہ نہ کی جائے تو میز عدم ہے، غیر موجود ہے۔ تو اسی طرح یہ جو مادہ تھا تو یہ دونوں غیر موجود تھے جب یہ میٹر آپس میں ملا ہوا تھا۔ زمین اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، آسمان، سورج، چاند، ستاروں کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، یہ غیر موجود تھے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو مادہ ہے آپس میں ملا ہوا تھا۔ ففتقناہما تو ہم نے الگ کیا انہیں، یعنی ہم نے وجود بخشا انہیں۔ اسی لیے یہ قرآن مجید بھی اس تھیوری کی تائید کرتا ہے کہ جس میں کہ آج سائنس اس بات کا تذکرہ کرتی ہے کہ یہ کائنات یہ ایک بڑے دھماکے کی صورت میں یہ وجود میں آیا ہے، جس کو سائنس بگ بینگ تھیوری کے نام سے یہ جانتی ہے۔ ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے اور جس سے کہ آج تک اس دھماکے کی وجہ سے کائنات اس میں وسعت جو ہے وہ آ رہی ہے، اور کائنات آج بھی پھیل رہی ہے، آج بھی پھیل رہی ہے، اور اس میں جو ایکسپینشن ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے۔ یہ کانتا رتقن ففتقناہما، دراصل یاد رکھیں بعض لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس کی وہ تھیوری وہ قرآن کی اس آیت کی تائید کرتی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دراصل آج یعنی قرآن مجید میں اگرچہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن میں ادلہ ہیں، دلائل عقلیہ ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہم یہ ایسی بات کریں، کیونکہ وجہ یہ قرآن ایسے دور میں نازل ہوا ہے کہ اس وقت یہ سائنسی ایجادات اور یہ چیزیں نہیں تھیں۔ سائنس تو آج سے 100-150 سال پہلے سائنس کی یہ ایجادات اور یہ نت نئی چیزیں یہ شروع ہوئی ہیں۔ دراصل قرآن مجید میں ایسے دلائل نہیں ہیں کہ جو سائنس کی جو واضح چیزیں ہیں تو ان سے
قرآن کوئی برعکس بات کرتا ہے. یعنی اس میں یہ اگرچہ سائنس بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتی، لیکن قرآن مجید میں یعنی ایسی کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے کہ سائنس اس پر انگلی رکھے کہ یہ قرآن میں یہ کوئی خلاف عقل بات کی گئی ہے. جی اسی لیے بہت ساری باتیں آج بھی سائنس نہیں مانتی قرآن میں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا اس پہ عقیدہ ہے. جیسے یہاں پہ ہم سما کے حوالے سے یہ اگلی آیت میں بات بھی کریں گے. تو ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک آسمان والارض اور زمین کانتا رتقا یہ دونوں بند تھے، عدم تھے، غیر موجود تھے. ففتقناہما تو ہم نے کھول دیا ان دونوں کو، یعنی ہم نے وجود بخشا ان دونوں کو. وجعلنا من الماء کل شیء حی، یہ اور بنایا ہے ہم نے پانی سے کل شیء حی ہر ایک چیز کو، حی تازہ. حی سے مراد یہاں پہ تازہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ کائنات یہ جو ہری بھری ہے تو یہ پانی کی وجہ سے یہ تازہ ہے. ہر ایک چیز پانی کی وجہ سے یہ تازہ ہے. کہ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے بنایا ہے پانی سے ہر ایک چیز کو زندہ، تو کیا پتھر کو بھی پانی سے یہ پیدا کیا گیا ہے؟ اسی لیے اگر حیین کا معنی تازہ جو ہے وہ کیا جائے تو یعنی کائنات میں ہر چیز میں جو تازگی ہے تو یہ پانی کی وجہ سے ہے. جانداروں میں چونکہ پانی یہ ان کے بدن کا جزء اعظم ہوتا ہے، کہ انسان کی باڈی میں یہ اب مجھے ایگزیکٹ وہ فیصد تو یاد نہیں ہے کہ 60% ہے یا 70% ہے، کہ انسان کی باڈی کا اور بدن کا جو سب سے زیادہ بڑا جز ہے تو وہ پانی ہی ہے. انسان جو فلوئڈز لیتا ہے، جو مائع لیتا ہے، تو اس میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ کیا پانی کا ہی ہوتا ہے اور مائع کا ہی ہوتا ہے. اسی طرح جو پودے ہیں تو پودے اسی کی وجہ سے تازہ ہیں، یہ ان کی بھی خوراک ہے. حتیٰ کہ کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے وہ پانی کی وجہ سے ہی تازہ ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بنائی ہے ہم نے پانی سے اور بنایا ہے ہم نے پانی سے ہر ایک چیز کو تازہ. فَلَا يُؤْمِنُونَ، تو آیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ زجر ہے. تو پہلی دلیل وہ ذکر کی گئی. دوسری وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور بنائے ہیں ہم نے زمین میں رواسیہ بڑے بڑے پہاڑ. رواسیہ یہ راسیتن کی جمع ہے، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور بھاری بوجھ ہیں، بھاری بھرکم پہاڑ ہیں وزنی، تو ہم نے زمین میں یہ پیدا کیے ہیں. علت ذکر کی جاتی ہے کہ پہاڑوں کے پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان تمید بہم، دراصل لئلا تمید بہم ہے. اس میں بصری جو نحات ہیں اور کوفی جو نحات ہیں تو بعض کہتے ہیں، بعض کراہتا کا لفظ نکالتے ہیں کہ کراہتا ان تمید بہم، اور بعض کہتے ہیں کہ لئلا تمید بہم. یہ عربی زبان میں عام طور پہ یہ جو علت ہوتی ہے تو اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ کلام میں وہ ویسے بھی مراد ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور بنائے ہیں ہم نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ، بھاری بھرکم پہاڑ. کس لیے؟ ان تمید بہم، تاکہ نہ ہلے یہ زمین ان لوگوں پر، زمین حرکت نہ کرے. آج زمین میں چھوٹا سا یہ ایک زلزلہ آ جاتا ہے، پھر اس کے وہ جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں تو وہ تو لوگوں پر یعنی لوگ بالکل زمین پر کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ عمارتیں کھڑی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اگر تھوڑا سا وہ حرکت وہ زیادہ ہو تو دھڑام سے گر جاتی ہیں. تو اگر زمین مستقل حرکت کر رہی ہوتی تو اس میں پھر زندگی وہ نہ گزر سکتی ہوتی. تو یہ اللہ نے زمین کا بیلنس برابر کرنے کے لیے زمین میں یہ بڑے بڑے پہاڑ رکھے ہیں. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور بنائے ہیں ہم نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ. ان تمید بہم، تاکہ تمیدہ میں جو ضمیر ہے تو یہ ارض کی طرف راجع ہے، تاکہ نہ ہلے یہ زمین ان پر. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا،
اور بنائے ہیں ہم نے اس زمین میں فجاجن سبلن کشادہ کشادہ راستے، فجاجن سبلن کشادہ کشادہ راستے، لعلہم یہتدون، اگر یہ ساری زمین یہ اسی طرح یہ بالکل پہاڑ ہی ہوتی تو انسان کی جان نہ نکل جاتی، کیونکہ پہاڑوں پر نہ تو انسان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی تھی۔ آج بھی جب کسی پہاڑ میں مثلا ایک ٹنل جو ہے اسے نکالتے ہیں تو حکومتوں کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ یہ جو پہاڑوں کے درمیان یہ بڑے بڑے راستے، پہاڑوں کے درمیان جو قدرتی طور پر یہ چیرے گئے ہیں، انسان پھر اس میں تھوڑی محنت کر لیتا ہے تو اپنے لیے وہ جانے کے راستے جو ہے وہ بنا دیتا ہے، لیکن اگر یہ سارے پہاڑ ہوتے تو اس میں انسان ایک ایک پہاڑ پر چڑھ کر کتنی مشقت سے وہ اپنی زندگی گزارتا، اور پھر وہاں پہ تو سرے سے زندگی گزارنے کی وہ کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ نے فجاجن سبلن، وہ کشادہ کشادہ راستے یہ اللہ نے بنائے ہیں، کس لیے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ راہ پائیں، تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک وہ پہنچ سکیں۔ تیسری دلیل، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنایا ہے ہم نے آسمان کو چھت، محفوظاً محفوظ گرنے سے، سقفاً چھت، محفوظاً محفوظ گرنے سے، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنایا ہے ہم نے آسمان کو چھت محفوظ گرنے سے، یعنی ایسا چھت ہم نے اسے بنایا ہے کہ بغیر ستونوں کے ہم نے اس چھت کو کھڑا کیا ہے، لیکن محفوظ ہے وہ گرنے سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ گر جائے گا، بلکہ ایسی چھت بنائی ہے میں نے کہ اسے محفوظ بنایا ہے گرنے سے، کہ وہ زمین پر آ نہیں گرتا۔ سائنس یہ آسمان کو نہیں مانتی، حالانکہ نہایت ایک دور ایک مخلوق اللہ نے بنائی ہے، اور قرآن اسے بار بار دلیل کے طور پہ بھی ذکر کرتا ہے، قرآن اسے بار بار دلیل کے طور پہ بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ جو سامنے ہمارے یہ جو نیلی، یہ تو خیر ہمارے زمینی فضا کی وجہ سے یہ ہمیں ایک نیلا نظر آتا ہے، جبکہ قرآن مجید نے اسے سقف کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ اب اس کی ہیئت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، تو وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اسے چھت سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح قرآن اسے سورہ رعد میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، تو قرآن ان الفاظ کے ساتھ یہ تعبیر کرتا ہے، تو مطلب یہ ایک ایسی مخلوق ہے بہت دور، کہ آج اگرچہ سائنس کے پاس یہ آلات نہیں ہیں کہ انہوں نے اسے کہ اللہ کی کائنات کو انہوں نے کوئی ڈسکور کیا ہو، اور آج ان کے پاس ایسی ابھی تو یعنی یہ جو کائنات میں یہ بڑا دھماکہ ہوا ہے، تو ابھی تک ہم نظام شمسی کے ارد گرد انسان پہنچا ہے، نظام شمسی میں ان سیاروں پر انسان یہ پہنچا ہے، ان قدرتی جو سیارے ہیں تو ان پہ پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض ایسے آلات جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں کہ ان کی شعاؤں سے انسان وہ دور کی تصاویر وہ بھی دیکھ لیتا ہے، لیکن یہ ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی، اور اس کے وہ جو نظریات ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں۔ قرآن ایک ایسی مخلوق کو ذکر کرتا ہے کہ قرآن اسے سقف سے تعبیر کرتا ہے، اسی طرح یہ قرآن مجید اسے بغیر عمدن، ایک ایسی مخلوق کہ جو میں نے بغیر ستونوں کے کھڑی کی ہے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنایا ہے ہم نے آسمان کو سقفاً چھت، محفوظاً محفوظ گرنے سے، یا محفوظاً کا دوسرا معنی محفوظ شیاطین سے، کیونکہ اس سے پہلے سورہ حجر میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، سورہ صافات وغیرہ میں بھی آ جائے گا کہ شیاطین یہ جاتے تھے اوپر آسمانوں کی طرف پہلے پہل فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، لیکن پھر جب خصوصاً قرآن نازل ہوتا رہا اور قرآن کا نزول شروع ہوا
تو پھر یہ جنات کی اور شیاطین کا جو اوپر جانا ہے تو یہ بند ہوا، اور جب بھی یہ جاتے تو وہاں سے شہاب ثاقب یہ ان کے پیچھے وہ لگ جاتا، کیونکہ یہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے، تو پھر اللہ نے آسمانوں کی حفاظت کی ہے یہ ان شیاطین کے وہاں پر جانے سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہاں پہ جاتے، وہاں پہ فرشتے آپس میں وہ کوئی باتیں کر رہے ہوتے، اللہ کا حکم وہ زمین تک پہنچاتے، تو ان میں سے کسی کے کان سے کوئی بات وہ لگ جاتی اور یہاں پہ آ کر جو کاہن ہوتے تھے انہیں بتاتے، اور کاہن اس ایک بات کے ساتھ 99 جھوٹ ملاتے، تو کل کو لوگ ان جھوٹی باتوں کو نہ دیکھتے، اور اگر وہ ایک بات سچ ہو جاتی جو انہوں نے فرشتوں سے سنی ہوتی تو پھر لوگ انہی کاہنوں پر اعتماد کرتے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آسمان کو ہم نے چھت محفوظ بنایا ہے شیاطین سے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ ہیں یہ آیاتہا میں ہا ضمیر سما کی طرف، اور یہ لوگ ہیں اس آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے۔ یہ اگلی دلیل، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کی ہے رات کو، والنہارا اور دن کو، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، اللہ نے انہیں بھی پیدا کیا ہے۔ یہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک فلک یہاں پہ وہ جو گھومنے کا مدار ہے اور دائرہ ہے، ہر ایک کا جو اپنا سرکل ہے، تو یہاں پہ فلک سے مراد وہ ہے کل فی فلک یسبحون، ہر ایک وہ اپنے مدار میں، یسبحون سباحت تیرنے کو کہتے ہیں، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں وہ تیر رہا ہے، یعنی یہ کائنات میں یہ ہر ایک چیز یہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، بلکہ اللہ نے ان کے گھومنے کے لیے اور اللہ نے ان کی حرکت کے لیے ایک مدار بنایا ہے، ہر کوئی اپنے اسی مدار میں، ہر کوئی اپنے اس دائرے میں وہ تیر رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے مدار میں وہ چکر لگا رہا ہے۔ جی اسی سے دن اور رات کا جو نظام ہے، یہ اگر ہمیشہ رات ہوتی تو انسان سردی کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا، اگر ہمیشہ رات ہوتی تو انسان کے لیے کھانے کی کوئی چیز بھی سرے سے پیدا نہ ہوتی، کیونکہ پودوں کا جو تمام خوراک کا پیدا کرنے کا فوٹو سینتھسس، یہ تمام اگر رات ہوتی اور دن نہ ہوتا تو پھر یہ خوراک اور یہ چیزیں، حالانکہ دنیا دارالاسباب ہے، ہمیشہ اگر دن ہوتا تو انسان گرمی سے یہ جلس جاتے اور ختم ہو جاتے۔ تو اللہ نے ایسا نظام پیدا کیا ہے، اسی سے موسموں کی تبدیلی بھی ہوتی ہے، اور اسی سے انسان دنیا میں وہ زندگی وہ گزارتا ہے۔ والشمس والقمر، شمس، اس نظام شمسی میں چونکہ انسان اس سے کافی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہ ایک نہایت، شمس بھی اصل میں ایک چمکتا ہوا تارا ہے، ایک برائٹنگ سٹار ہے، اور پھر قمر یہ پھر وہ زمین کا وہ سیارہ ہے، زمین کے ارد گرد یہ گھومتا رہتا ہے، اور اس کی اپنی روشنی وہ نہیں ہے، بلکہ سورج کی روشنی ہی اس پر پڑتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ روشن ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں، ہر ایک اپنے دائرے میں، یسبحون وہ تیرنے والے ہیں، یہ آپس میں یہ ٹکراتے نہیں ہیں۔ تو کیا مشرک ان دلائل کو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے ایک ایسا نظام جو ہے وہ پیدا کیا ہے کہ ہر کوئی وہ چکر بھی لگا رہا ہے لیکن آپس میں یہ ٹکراتے نہیں ہیں؟ تو کیا یہ دلائل یہ اللہ کی وحدانیت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آج مشرکین نے غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے؟ اور کیا اللہ کی معرفت کے لیے یہ دلائل یہ کافی نہیں ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آیت نمبر 3 میں مشرکین کا اعتراض جو ہے یہ گزرا تھا کہ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ پیغمبر مگر بندہ تمہاری طرح، یہ انسان ہے تمہاری طرح۔ تو اب قرآن مجید جب توحید کی بات کرتا ہے تو ساتھ میں
رسالت کے مضمون کو بھی ضمناً وہ ذکر کرتا ہے۔ تو یہ اس اعتراض کا جواب بھی ہے۔ اور دراصل مشرکین کہتے تھے کہ چلو یہ توحید کی باتیں کرتا ہے اور یہ جو شرک، ہمارے شرک کی مذمت کرتا ہے، صرف چند دن کی بات ہے، جب یہ پیغمبر یہ مر جائے گا تو اس کا یہ پورا دین بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی باتیں اور اس کا مشن یہ ختم ہو جائے گا۔ تو جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا مشن یہ ختم ہو جائے گا اور اس سے جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ تو قرآن مجید یہاں پہ کہتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ یہ پیغمبر یہ بشر ہے، اور اس سے پہلے جتنے نبی وہ گزرے ہیں تو ہر نبی اس پر وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا، بلکہ ان پیغمبروں کو بھی کل نفس ذائقۃ الموت، اگلی آیت میں ہر نفس نے چکنا ہے موت کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ وہ چکنا ہے، ہر نفس کو وہ موت آنی ہے۔ تو اس پیغمبر سے پہلے جتنے پیغمبر، جتنے بشر وہ گزر چکے ہیں، تو ہر کسی نے موت کا پیالہ جو ہے وہ چکا ہے۔ تو کیا یہ پیغمبر اگر اس پر موت آ جائے تو کیا یہ لوگ یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یعنی کیا تم لوگوں کے کیا مطلب ہے کہ پیغمبر یہ اگر ان پر موت آ جائے تو کیا یہ لوگ نہیں مریں گے؟ کیا یہ لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے نہیں ٹھہرایا لبشرٍ کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے، من قبل کا آپ سے پہلے پیغمبر، الخلدہ ہمیشہ رہنا، دنیا میں ہم نے ہمیشہ رہنا یہ کسی کے لیے زمین پر یہ مقرر نہیں کیا۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی رہتا ہے تو وہ زمین پر ہمیشہ وہ رہنے والا نہیں ہے۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے تو حضرت عیسیٰ وہ زمین پر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں کی طرف وہ اٹھایا ہے، اور قرب قیامت میں وہ واپس آئیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے نہیں ٹھہرایا لبشرٍ کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے یہ الخلدہ ہمیشہ رہنا زمین میں، افئم متا، تو آیا اگر آپ مر جائیں گے، فہم الخالدون، تو آیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی کیا مطلب یہ آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ اسی طرح زندہ رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس وہ چکھنے والی ہے الموت، موت کو، ہر ایک نفس وہ موت کا ذائقہ وہ چکھنے والا، ذائقہ اصل میں چکھنے کو کہتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس ذائقۃ الموت وہ چکھنے والی ہے موت کو۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں بالشر تکالیف کے ذریعے، والخیر اور خوشیوں کے ذریعے، یعنی دنیا انہی تکالیف اور انہی خوشیوں، ان کے ان انقلابات کا نام ہے، اور یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں بالشر تکالیف کے آنے کے ساتھ، والخیر اور خوشیوں کے آنے کے ساتھ، فتنتاً یہ آزمائش اور امتحان۔ یہ فتنتاً اس کا معنی بھی آزمائش اور امتحان ہے، لیکن مفعول مطلق یہ کبھی تو ماقبل لفظ کے مادے سے آتا ہے تو اسے مفعول مطلق من لفظی ہی کہتے ہیں۔ جیسے مثلا ضربتہ ضرباً، میں نے اسے مارا مارنے کے ساتھ، تو یہ ضرباً یہ ضربہ کے باب سے ہے۔ اور کبھی کبھی مفعول مطلق آتا ہے من غیر لفظی ہی، من غیر لفظی ہی، جیسے مثلا جی قعدت جلوساً، تو اب یہ جلوس اور قعد معنی دونوں کا ایک ہے، لیکن من غیر لفظی ہی ہے۔ تو یہاں پہ فتنتاً یہ نبلو کے لیے مفعول مطلق ہے من غیر لفظی ہی، اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں بالشر تکالیف کے ساتھ، والخیر اور خوشیوں کے ساتھ، فتنتاً آزمانا، یعنی دنیا انہی آزمائشوں کا نام ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی ترجعون، تمہارا لوٹنا ہے، ہماری طرف ہی لوٹ کر یہ تم آؤ گے۔ یہ جو آیت نمبر 34 ہے، کہ اس آیت کے تحت ابن کثیر اور دیگر مفسرین وہ کہتے ہیں، یہاں پہ میں ابن کثیر کی عبارت وہ پڑھ رہا ہوں۔ ابن کثیر کہتے ہیں
کہ علماء حضرت خضر یہ اس کی وفات پر قرآن مجید کی کئی آیات سے استدلال کرتے ہیں، یہ اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ وقد استدل بهذه الآیۃ الکریمۃ من ذهب من العلماء الى ان الخضر علیہ السلام ماتا، اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ خضر ماتا، وہ مر چکے ہیں، ولیس بحی الی الآن، اور وہ آج تک زندہ نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لأنہ بشر، کیونکہ حضرت خضر وہ بشر ہیں۔ پھر آگے وہ الگ بات ہے، اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ ولی ہے یا نبی ہیں، لیکن ہیں وہ بشر۔ تو اس آیت سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ حضرت خضر وہ مر چکے ہیں۔ سورہ آل عمران میں غالباً آیت نمبر 81 کے تحت ہم نے یہ مسئلہ ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا۔ وہاں پہ اس آیت میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ تمام پیغمبروں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب آخری پیغمبر آ جائے تو آپ لوگوں نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم لوگوں نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی تائید کرنی ہے۔ تو اللہ کے یہ تمام پیغمبر یہ وعدہ کر چکے ہیں، تو اگر حضرت خضر وہ نبی ہیں تو اللہ کے پیغمبر پر زندگی میں کتنی مشکلات اور تکالیف آئی ہیں۔ بدر میں ایک ایک صحابی کا نام معلوم ہے، تو کیا حضرت خضر وہ اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ کے پیغمبر زخمی ہوئے، لیکن کیا حضرت خضر اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں آئے۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے ایک دن نماز پڑھی اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لا یبقى ممن ہوا رأس الارض، یہ آج کے دن زمین کی سطح پہ جتنے لوگ یہ موجود ہیں تو آج سے 100 سال بعد ان زندہ رہنے والوں میں کوئی بھی بچا نہیں ہوگا۔ تو اگر حضرت خضر بالفرض اللہ کے پیغمبر کے زمانے تک وہ موجود بھی تھے زمین پر، تو 100 سال کے بعد پھر ان کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ تو کافی سارے دلائل ہیں اور اس پر علماء یہ باقاعدہ یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے نہیں ٹھہرایا کسی بھی انسان کے لیے آپ سے پہلے الخلدہ، ہمیشہ زندگی، أَفَإِن مِتَّ، پھر بعض لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ آیا پیغمبر کے لیے موت کا یہ لفظ، تو بعض لوگوں نے ایسے عقیدے بنا لیے ہیں کہ وہ اس چیز کو بے ادبی تصور کرتے ہیں، حالانکہ پیغمبر کے لیے قرآن نے لفظ موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں جی اللہ کے پیغمبر نے پردہ فرمایا ہے۔ اب یہ پردہ فرمایا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر ان کو وفات آئی ہے، اللہ کے پیغمبر کو وہ دنیا میں وہ موت آ چکی ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کچھ باہر ان کا ایک گھر تھا مقام سنح میں۔ سنح حضرت ابو بکر صدیق کو جب اللہ کے پیغمبر ان کی وفات کی اطلاع ملی تو وہ آئے مقام سنح اپنے اس گھر سے، اور یہاں پہ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بخاری کی روایات میں کتاب الصلاۃ میں یہ روایات یہ تفصیلاً آتی ہیں، وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں اللہ کے پیغمبر کے بالکل آخری مرض میں جب وہ بیمار تھے نہایت اور وہ جماعت کے لیے نہیں نکل سکتے تھے، تو 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے یہ پڑھائی ہیں پیر کے دن، اور یہ جمعرات کی جو عشاء کی نماز ہے وہاں سے جمعرات کی عشاء کی نماز، پھر جمعے کی 5 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں، ہفتے کو انہوں نے پڑھائی ہیں اور اتوار کو انہوں نے پڑھائی ہیں۔ پیر کے دن فجر کی نماز میں اللہ کے پیغمبر نے تھوڑا سا وہ پردہ ہٹایا اپنے گھر کا، ام المومنین عائشہ کا، اور انہوں نے دیکھا لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے، تو ابو بکر صدیق نے یہ 17 نمازیں یہ مسلسل پڑھائی ہیں۔ اور پھر فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی ہے۔ تو مقصد یہ کہ جب وہ
وفات پا گئے حضرت ابوبکر صدیق فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اس گھر کو جا چکے تھے مقام صنح میں. جب انہیں وہاں پہ اطلاع ملی اور وہ وہاں سے آئے تو چونکہ ان کی بیٹی کا گھر تھا تو وہاں پہ چلے گئے. اللہ کے پیغمبر وہ ان کے چہرے پر چادر جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ماتھے کو چوما. اور بخاری میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ طبت حیا و میتن، کہ آپ جب زندہ تھے تو آپ تب بھی خوشبو اور پاکیزہ تھے، اور آپ اگر وفات پا چکے ہیں تو آج آپ بھی پاکیزہ ہیں اور آپ سے خوشبو جو ہے وہ نمودار ہو رہی ہے. طبت حیا و میتن لا یجمع اللہ علیک موتتین، کہ اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا. جو موت دنیا میں انسان کے لیے وہ مقرر ہے، بس وہی موت وہ آپ پر بھی وہ آ چکی. باہر جب آئے تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کی یہ جو فراق ہے اور یہ جو جدائی ہے تو یہ ان پر ایک بہت بڑا صدمہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلالی صحابی تھے اور انہوں نے کہا کہ جو کوئی اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ کہے گا، اگرچہ اس کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ بات منافقین کو دبانے کے لیے کہی تھی کہ کہیں منافقین یہ کہیں دشمنوں کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر کوئی حملے کا کوئی پلان نہ بنا لیں، کیونکہ ہر وقت یہ تو اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام کے حوالے سے وہ تو کوئی نہ کوئی منصوبہ جو ہے وہ بناتے تھے، تو کہیں منافقین کو یہ موقع یہ نہ مل جائے. بعض روایات میں یہ آتا ہے. تو حضرت عمر نے تلوار نکالی تھی کہ جو کہے گا کہ اللہ کے پیغمبر وہ دنیا سے وفات پا چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں. حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں منع کیا کہ بیٹھو، لیکن وہ منع نہیں ہوئے. اور پھر اللہ کے پیغمبر یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں وہ ممبر پر چڑھے، انہوں نے خطبہ حمد و ثنا کہا اور پھر اس کے بعد انہوں نے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے وہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر وہ گزر چکے ہیں. افئن مات او قتلا، تو آیا اگر وہ اپنی موت مر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ پھر جاؤ گے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے ابوبکر صدیق کے منہ سے یہ آیت سنی تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، کیونکہ بالکل یعنی قرآن کی یہ آیت ہمارے ذہنوں سے بالکل بھول گئی تھی. تو ہم نے کہا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اور یہ تو بالکل اسی موقع کے لیے ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے علاوہ انک میت و انہم میتون، اور پھر انہوں نے یہ قیمتی الفاظ کہے، من کان منکم یعبد محمدن، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدن قد مات، تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا، یقیناً وہ ان پر موت آ چکی ہے اور وہ وفات پا چکے ہیں. ومن کان منکم یعبد رب محمدن، اور جو کوئی تم میں سے محمد کے رب کی عبادت کرتا تھا، فإنہ حی لا یموت، تو وہ ہمیشہ زندہ ہے اور اس پر کوئی فنا وہ نہیں آنے والی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کی یہ آیات پڑھی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ قیمتی کلمات یہ کہے تھے، افئن متا، تو آیا اگر آپ مر جائیں، فہم الخالدون، تو آیا یہ لوگ ہمیشہ ہوں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کو بھی کل نفس ذائقۃ الموت، انہیں بھی موت کا ذائقہ چکنا ہے. اور دنیا میں یہ جو آزمائشیں اور یہ امتحانات یہ تو ہوتے رہتے ہیں، کبھی غریبی تو کبھی مالداری، کبھی تکلیف، کبھی مرض تو کبھی صحت، اور یہ دنیا یہ آزمائشوں اور امتحان کا نام ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ترجعون، تم لوگوں نے لوٹ کر آنا ہے. تو تیسرا باب ابھی شروع ہے. یہ اولم یر الذین کفروا، آیا نہیں دیکھتے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے، ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان والارض اور زمین، کانتا رتقن، تھے یہ دونوں رتقن ملے ہوئے، ففتقناہما، تو ہم نے جدا کیا ان دونوں کو، یا کانتا رتقن، تھے یہ دونوں رتقن غیر موجود، عدم تھے،
ففتق، چونکہ وجہ یہ کہ ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے الگ کیا انہیں، یا پہلے معنی کے مطابق یہ ملے ہوئے تھے، کیا مطلب؟ یعنی ان کے منہ بند تھے، آسمان سے اوپر سے یعنی پانی نہیں برس رہا تھا بادلوں سے، اور اسی طرح زمین سے یہ جو نباتات ہیں یہ نہیں اگ رہے تھے، تو اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ آسمان سے پانی برسائیں، اوپر سے پانی برسائیں، اور نیچے زمین سے یہ نباتات اور یہ سبزے یہ اگیں۔ ففتقناہما، تو ہم نے جدا کیا انہیں، یعنی انہیں میں نے کھول دیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور بنایا ہے ہم نے پانی سے ہر ایک چیز کو تازہ، فلا یؤمنون، تو آیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے بنائے ہیں زمین میں رواسیا، بڑے بڑے پہاڑ، بھاری برکم پہاڑ، ان تمید بہم، تاکہ یہ زمین نہ ہلے ان پر اور وہ رہنے کے قابل ہو۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، فجاج جمع ہے فج کی، اور فج کشادہ کو کہتے ہیں، اور ہم نے بنائے ہیں اس زمین میں فجاجن کشادہ کشادہ، سبلن راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ راہ پائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنایا ہے آسمان کو چھت محفوظ گرنے سے، یا دوسرا معنی محفوظ شیاطین کے جانے سے، شیاطین کے وہاں پر سننے سے۔ وہم عن آیاتها معرضون، اور یہ لوگ ہیں اس آسمان کی نشانیوں سے معرضون، اعراض کرنے والے، کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہوتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ پیدا کی ہے اس نے رات کو اور والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک فی فلکن اپنے دائرے میں، یسبحون وہ تیرنے والے ہیں، ہر ایک وہ اپنے مدار میں، یسبحون وہ تیرنے والے ہیں۔ بعض علماء قرآن مجید کے الفاظ میں ایک تفنن بھی پیدا کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ بعض الفاظ کو ایسے لایا جاتا ہے، جیسے مثلا یہاں پہ یہ کل فی فلکن، چونکہ مدار یہ بالکل ایک دائرے کی شکل ہوتی ہے، تو قرآن مجید نے الفاظ بھی ایسے ذکر کیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کلن فی فلکن، جی اسے آپ فلک کی جانب سے بھی اگر ان الفاظ کو پڑھیں تو وہاں سے بھی کلن فی فلکن ہی بنتا ہے۔ جیسے یہاں پہ کلن فی فلکن، تو اگر فلک سے آپ کاف کو لے لیں پھر لام کو، تو وہ بھی کلو بنتا ہے، پھر فلک کا جو فا ہے اور فی کا جو یا ہے تو یہ فی بنتا ہے، اور فی کی جو فا ہے اور لام اور کاف تو یہ فلک بنتا ہے۔ کلن فی فلکن، ہر جانب سے اگر دیکھا جائے تو بالکل یہ ایک مدار ہے اور ایک دائرہ ہے۔ کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں، اپنے مدار میں، یسبحون وہ تیرنے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس جو ہے وہ چکنے والی ہے موت کو۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں بالشر تکالیف کے ساتھ، والخیر اور خوشیوں کے ساتھ، فتنتاً امتحان، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے تمہارا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔